بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حمد کے جو باقی اشعار رہ گئے ان کی آج ہم نے تشریح کرنی ہے۔ شعر ہے جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ الفاظ معنی پر آتے ہیں۔ جچتا نہیں اچھا لگنا، اچھا نہیں لگتا۔ کملی چادر، گدا فقیر، خلت سلطانی، خلت ہوتا ہے لباس، سلطانی بادشاہی یا بادشاہ کا، مگن مصروف۔ جی اس کی تشریح ہے کہ شاعر مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی لازوال بادشاہت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا حقیقی خالق، مالک اور بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کسی اور کو بادشاہ کہنا یا کہلانا یا بادشاہوں کا سا لباس اور انداز اختیار کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے وہ اس کے سامنے کوئی بھی چیز حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مجھے جس حال میں بھی رکھے میں خوش ہوں۔ اگر اللہ چاہے تو بادشاہ بنا دے، اگر اللہ چاہے تو گداگر بنا دے، وہ اس میں بھی مگن رہتا ہے، کیونکہ اس کا بادشاہ چاہتا ہے کہ وہ اس حال میں رہے۔ تو اسے نہ بادشاہت اچھی لگتی ہے، وہ بس فقیروں کی طرح اپنے رب کے رضا کے لیے رضا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ نیکسٹ شعر ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، ہر شے ہر چیز محیط چھایا ہوا، رنج و مصیبت تکلیف دکھ گلہ شکایت۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنے اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی قدرت کاملہ کا برملا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تیری ہی ذات ہر چیز پر قادر اور حاوی نظر آتی ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو نے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی تکلیفوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکلیف میں، دکھوں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کے سامنے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہے کہ وہی ان کو تکلیف سے دور کرنے والا ہے، وہی سننے والا ہے، اور وہی ان کے دکھ کا درد کا مداوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اپنی قدرت رکھنے والا ہے، ہر انسان کو مصیبت کے وقت صرف اپنا رب ہی یاد آتا ہے۔ نیکسٹ اس کا شعر ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق افق کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کائنات، مہک خوشبو، پیغام صبا، پیغام میں صبا ہوتا ہے صبح کی صبا، ٹھنڈی ہوا، پیغام کو پیام بھی کہتے ہیں۔ شاعر الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں تیری خوشبو کیوں نہ پھیلے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری خوشبو نہ پھیلے، کیونکہ صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ گھر گھر جا کر تیرا پیغام دیتی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا جس طرف بھی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہک کو ساتھ لے کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام گھر گھر لے کے جاتی ہے۔ اور کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں جلوہ نظر آتا ہے، کائنات کو جس طرف بھی دیکھیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری نظر آتی ہے، تو پوری دنیا میں کیسے نہیں ہے اس کی مہک جو ہے، وہ خوشبو توحید کی، وحدانیت کی خوشبو کیسے نہیں پھیلے گی، کیونکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا جس طرف بھی جاتی ہے گھر گھر اپنے رب کا پیغام لے کر جاتی ہے۔ اس نظم کا لاسٹ شعر ہے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں عالی ہے جب سے جدا تیرا۔ بول بات حالی شاعر کا تخلص ہے، رنگے بیاں انداز بیان جدا الگ۔ جی نظم کے اس آخری شعر میں یعنی مقطع میں مولانا الطاف حسین حالی اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہیں
کہ علی تیری ہر بات دل سے ٹکرا کر گزرتی ہے، تیری ہر بات دل پر اثر کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا بیان کرنے کا انداز سب سے منفرد ہے، سب سے جداگانہ ہے، سب سے علیحدہ ہے، سب سے الگ ہے۔ اردو ادب میں ہر شاعر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلام کو دوسرے شعراء کے مقابلے میں زیادہ بہتر سے بہترین ثابت کر سکے۔ تو مولانا الطاف صالح حالی نے بھی اسی بات کو اظہار کیا ہے کہ ان کا کلام دوسروں سے سب سے زیادہ منفرد ہے، ان کا انداز بیان سب سے زیادہ منفرد، عمدہ اور الگ ہے۔ جی، آپ کی نظم کے سارے اشعار کی تشریح ہو چکی ہے، اب ہم اس کی مشقی سوالات پر آتے ہیں۔ حمد کا سوال ہے پہلا،